وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ورحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. قال ألم أقل لك قال فرمایا عبداللہ نے جو اللہ کا خاص بندہ جس کی ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے لمبا سفر کیا اور پہنچے انہوں نے فرمایا علم اقل کا
کیا میں نے نہیں کہا تھا لکا تجھے انک لن تستطیع معی صبرا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا، استطاعت ہی نہیں رکھے گا۔ یہ دوسری بار جب ایک غلام کو، ایک لڑکے کو قتل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے انکار کیا، تو پھر انہوں نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا کہ تو استطاعت نہیں رکھے گا، صبر نہیں کر سکے گا، خواہ مخواہ سوال کرے گا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر شریعت کے رسول اور نبی تھے، ان کا منصب یہ تھا کہ شریعت کے خلاف دیکھیں تو انکار کریں، تو آپ نے بظاہر چونکہ خلاف تھا یہ عمل ظاہر صورت میں، تو آپ نے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، شریعت میں قصاص میں قتل ہوتا ہے، تو قصاصاً قتل یہ ناحق قتل ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ کلمات آپ نے بطور انکار کیے۔ قالا، تو انہوں نے یہ جواب دیا الم اقل لک، کیا میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا کہ تم طاقت نہیں رکھو گے؟ تو وہ اس لیے پہلے کہتے تھے کہ طاقت نہیں رکھو گے کیونکہ یہ خاص اللہ کا بندہ، یہ باطنی اور نبی تھے جمہور کے مذہب میں، یہ باطن کے نبی تھے۔ باطن کا نبی یہ ہے کہ باطنی امور پر حکم نافذ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر شریعت کے رسول اور نبی تھے، یہ ظاہری احکام نافذ کرتے ہیں، اور آپ چونکہ خضر علیہ السلام، جیسا کہ جمہور کا مذہب ہے کہ یہ عبد خضر علیہ السلام تھے جس کا ذکر، تو خضر علیہ السلام جمہور کے نزدیک یہ نبی تھے، لیکن نبوت باطنی اسرار کے نبی تھے اور باطنی احکام نافذ کرنے کے نبی تھے۔ اور اس وقت بھی بعض نے کہا ہے کہ خضر علیہ السلام اب بھی ہیں اور اب بھی باطنی جو اسرار ہیں نفس الامر میں تو احکام نافذ کرتے ہیں، جیسے اچانک کوئی بندے فوت ہو جاتے ہیں، کوئی اچانک بندہ فوت ہو گیا تو وہ خضر علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ صحیح ہے تو پھر خضر علیہ السلام رسول اللہ کے نائب ہو کے یہ کام کرتے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو یہ تھا کہ ظاہر شریعت کا رسول اور ایک باطنی حقیقت اور اسرار رازوں کا نبی ہوتا تھا جیسے خضر علیہ السلام ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہور فرمایا تو شریعت اور حقیقت آپ پر منتہی ہو گئی، آپ ظاہر کے بھی ہیں اور باطن کے بھی ہیں، کیونکہ باطنی احکام اور وہ بھی آپ نے نافذ کیے ہیں، باطنی احکام بھی۔ اور تو انہوں نے اس لیے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام مکلف تھے ظاہر شریعت کے، کہ امرنا بالظواہر، کہ ہمیں ظواہر کا حکم ہے، باقی پوشیدہ راز اللہ کے حوالے ہیں۔ تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا
قال ان سألتک عن شیء بعدہا، کہ اگر میں اس کے بعد کوئی سوال کروں آپ سے تو فلا تصاحبنی، پھر مجھے اپنا رفیق نہ بناؤ، پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں اور اس سفر میں رفیق صاحب نہ بنائیں۔ قد بلغت من لدنی عذرا، میری وجہ سے آپ معذرت کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں کہ آپ معذرت کریں تو آپ اس معذرت میں بجا ہوں گے کہ آپ معذرت میں میری سبب سے کہ آپ سے ایسے امور ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو بظاہر شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اعتراض کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تو صبر کرے گا، فلا تسألنی عن شیء، میرے سے کوئی سوال نہیں کرے گا، حتی احدث لک منہ ذکرا، حتیٰ کہ خود میں آپ بیان کروں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار فرمایا کہ مجھے نسیان ہو گیا، اور دوسری بار اس جگہ تو یہ بھی نسیان کا مقام ہے کہ آپ ظاہر شریعت کے جو رسول ہیں ایک بہت بڑا عجیب فعل دیکھتے ہیں، بچے کا قتل، تو آپ سے خاموش نہیں رہا جاتا، یہ فرط ہے اور انکار ہے کہ ظاہر شریعت کے خلاف دیکھے اور خاموش رہے، یہ بڑا کام ہے، اور اللہ کا نبی ظاہر شریعت کے خلاف دیکھے اور خاموش رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا اس کے بعد اگر میں کوئی سوال کروں آپ سے تو پھر مجھے اپنا مصاحب نہ بنانا، مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، کیونکہ آپ میری وجہ سے معذرت کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں۔ فانطلقا، اسی سے بھئی مرید اور شیخ، ایک شیخ جو صاحب تمکین ہے اور شیخ ہے، اور مرید ہے شیخ سے کوئی چیزیں دیکھتا ہے، تو وہ چونکہ صاحب تمکین ہے، صاحب شریعت بزرگ ہے، مرشد ہے اور بہت بڑا، تو اس سے کوئی اگر بظاہر کوئی ایسی چیز دیکھے تو انکار نہ کرے کہ اس کی حقیقت ہوگی اور یہ انکار کر کے محروم ہوگا، اور شیخ بھی اگر اس پر کوئی مرید انکار کرے تو ایک بار معاف کرے، دوسرے بار معاف کرے، تیسرے بار پھر نہیں ہے کہ جہاں 3 بار کے بعد فراق ہے، فرمایا ھذا فراق بینی و بینک۔ تو یہ شیخ اور مرید اور متعلم اور استاذ، یہ ان کے درمیان جو آداب ہیں، یہ آداب کے لیے یہ واقعہ جو قرآن مجید میں ہے، موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تعلم کے لیے، اسرار اور راز اور زید علوم کی تحصیل کے لیے، حالانکہ آپ رسول تھے، اکمل تھے، اور ایسے علوم جو مزید تھے ان کی تحصیل کے لیے، لیکن پھر وہ راز ہیں ایسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کا منصب یہ تھا ظاہر شریعت کے مطابق، تو پھر خود فرمایا کہ اگر میں اس کے بعد دوبارہ سوال کروں تو مجھے اپنا مصاحب نہ بنانا۔ فانطلقا، پس چل پڑے دونوں،
حتی اذا آتیا، یہاں تک کہ آئے، آتیا پہنچے، آئے، اہل قریۃ، ایک بستی والوں کے پاس آئے۔ اور کتابوں میں ذکر فرمایا، تفسیروں میں، یہ بستی کون سی بستی تھی؟ اس میں اقوال مختلف ہیں، زیادہ یہی ہے کہ یہ انطاکیہ ایک بستی ہے، انطاکیہ یہ تھی، بعد میں اندلس کہا ہے، اندلس ایک شہر ہے، ایلا یہ بھی ایک شہر ہے، مختلف اقوال ہیں۔ مقاصد ہوتے ہیں تو قرآن مجید شہر کا نام ذکر نہیں فرمایا، فرمایا اہل قریہ، بستی والوں کے پاس پہنچے۔ تفسیروں میں کہ شام کا وقت تھا اور اس بستی والوں کی عادت تھی کہ شہر کے ارد گرد دیوار تھی اور اس کے دروازے تھے، بس شام کو دروازے بند کر دیتے تھے، پھر کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولتے تھے۔ تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام پہنچے، وہ مغرب کا وقت تھا، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، یہ باہر تھے، استطعما، انہوں نے فرمایا کہ اگر دروازہ نہیں کھولتے تو پھر ہم باہر آرام کر لیں گے، لیکن طعام ہمیں دو، روٹی دو۔ استطعما، طعام طلب کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام، یہ خضر علیہ السلام ہیں، یہ نوع بشر سے ہیں، یہ فرشتہ نہیں ہے کہ طعام طلب کرتے ہیں دونوں۔ بعضوں نے فرشتے کا قول بھی کیا ہے، یہ فرشتہ تھا، تو یہ ایسے، لیکن یہاں فرمایا اہل قریہ کو پہنچے، استطعما، طعام طلب کیا کھانے کے لیے، اہلہا، بستی والوں سے طعام طلب کیا۔ اور اس جگہ اہل قریۃ نستطعمہا، اہلہا، اس کے اہل سے طلب کیا، فابوا، انہوں نے انکار کیا، وہ طعام ہم نہیں دیتے، ہم کسی کو مہمان نہیں ٹھہراتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بستی والے لوگ یہ بخیل لوگ تھے، لیام تھے، لئیم، یعنی بخل اور کسی کو کوئی شے سخاوت ان میں نہیں تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس بستی شریر ترین بستی وہ ہے جس میں مہمان کی مہمان نوازی نہ کی جاتی ہو، مہمان آئے تو اس کو کوئی پوچھے ہی نہیں روٹی کا، یہ فرمایا شر القرى، یہ شہروں سے، بستیوں سے سب سے بری بستی یہ ہے جس میں مہمان کو کوئی پوچھے نہ جائے۔ اور امام راضی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ قوم والے بندے جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ اس بستی والے لعین تھے، تو یہ سونا لے آئے، بہت سارے کافی لوگ جمع ہو کے بستی والے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہ عرض کی کہ یہ سونا لے لو، اور ہم ایک بات یہ کہ ابواب میں نیچے ایک نقطہ ہے، اس کی جگہ اوپر 2 نقطے لگا لو، فَأَتَوْا، پھر یہ ہو جائے گا فَأَتَوْا، اباؤ کی جگہ، اباؤ نے انکار کیا، فَأَتَوْا، اور اتاؤ میں ہے کہ وہ آگے کہ آؤ تمہاری مہمانی کرتے ہیں، تاکہ ہمارے سے یہ تہمت چلی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک نقطہ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ کیا سمجھے ہوئے ہو؟ یہ سونا لے آئے ہو،
سننے سے تمہارا کام چلے گا؟ یہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں یہ حکایت ذکر کی. فَأَبَوْا انہوں نے ابا کیا، انکار کیا، أَن يُضَيِّفُوهُمَا کہ انہیں مہمان ٹھہرائیں، مہمانی کریں، اس سے انکار کیا. فَوَجَدَا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام رات کو بہر رہے، جب سویرے ہوا تو چلنے لگے تو ایک دیوار دیکھی اس شہر کی، قریہ کی، ان بستی والوں کی. گھروں میں سے ایک گھر تھا، اس کی دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی، قریب گرنے کے تھی. قرآن مجید میں بیان فرمایا فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ ان دونوں نے پایا ایک دیوار کو. جِدَارًا یُرِیدُ کا معنی ہے دیوار ارادہ کرتی تھی، ارادہ کر رہی تھی. أَن يَنْقَضَّ أَن يَسْقُطَ أَن يَسْقُطَ ساکت ہو جائے، گر جائے. دیوار ارادہ کرتی تھی. یہ محاورے کی کلام ہے کہ دیوار گرنے کے قریب تھی تو استعارہ فرمایا. استعارہ ہوتا ہے بس گرنا چاہتی تھی. اور یہ عرب لوگوں میں یہ کلامیں ہوتے ہیں کہ میرا گھر فلانے کے گھر کو دیکھتا ہے، وہ کہتے ہیں میرا مکان فلانے کے مکان کو دیکھتا ہے. یہ اس وقت بولتے ہیں جب بالکل اس کے مقابل میں ہو، وہ گھر سے نکلے تو اس کا گھر نظر آ جائے. وہ کہتے ہیں میرا گھر بیتی تنظر الی بیت فلان، میرا گھر فلاں کے گھر کو دیکھتا ہے، نظر کرتا ہے. ایک مبالغہ ہوتا ہے کہ دیوار گرنا چاہتی تھی، اس کا مطلب ہے گرنے کے قریب تھی. تو فرمایا فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کیا. فَأَقَامَهُ اس سیدھا کے قرآن نے اتنا بیان فرمایا. فَأَقَامَهُ اب سیدھا کیا کہ دیوار کتنی اونچی تھی، کتنی لمبی تھی، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں دیوار کا ذکر ہے اور یہ ہے کہ گرنے کے بالکل قریب تھی، گرنا چاہتی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا. بعض کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو سیدھا کیا، کام کیا، یعنی دیوار کو پھر بنایا. اور یہ بڑا بعید نظر آتا ہے یہ بات کہ بنانے میں تو ٹائم لگتا ہے. وہ اتنی کہ بندے مسافر بہندے پہنتے بھائی دیوار کو بنائی تو لگے ہوئے آخر ٹائم لگ سی، گھارا ہو سی، مٹی جڑ سی یا پتھراں دیے تھا. دوسرا قول یہ ہے کہ آپ نے اس طرح ہاتھ سے اس طرح سیدھا کیا. اور یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ سے اس کو اس طرح سیدھا کر دیا. وہ سیدھی ہو گئی کیونکہ آپ سے عجائب کا اظہار ہوتا ہے، معجزات، کرامات ظاہر ہوتی ہیں. تو آپ نے اس طرح سیدھا کیا کہ گرتی ہوئی دیوار جو گرنے کے قریب تھی، آپ نے اس طرح اشارہ کیا تو دیوار کو ایسے سیدھا کر دیا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے. فرمایا کفر پر ابھارے گا تو خوف ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین اس کی وجہ سے کافر ہو جائیں. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا پیچھے فرمایا فَأَرَدْتُ میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیب لگا دوں
اس جگہ فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا، یہاں اضافت جمع کی طرف آئی، فَخَشِينَا ہم نے خوف کیا۔ تو ادھر نہیں فرمایا کہ میں نے خوف کیا، کہ یہ ایک ایسا فعل تھا۔ پہلے جو فعل تھا وہ ہے کشتی کو عیب لگانا، اس میں بظاہر کبو ہے، کبو، اور کبو کی نسبت پھر اپنی طرف کی، یہ ادب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں۔ اور یہاں چونکہ یہ مقام ہے کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، وہاں خوف نہیں ہے، وہاں پسند نہیں ہے، کہ اللہ کو یہ پسند نہیں تھا، اور ہمیں یہ خوف تھا کہ یہ والدین کو کافر کا بنا دے گا، اور یہ سرکش ہے، اور یہ کافر ہے مختوم، ایسا کافر کہ اس کے اوپر ختم لگی ہوئی ہے، کفر کی مہر لگی ہوئی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جانا کہ یہ بچہ کافر ہے، اور یہ مختوم کافر ہے جس کو کفر کی مہر لگی ہوئی ہے۔ آؤ ہے ابھی بچہ، اس لیے فرمایا گیا کہ السعید سعید، کون السعید، وہ نیک بخت ہے، سعید، جو سعید ہے کہ ہے اپنی ماں کے پیٹ میں، اور وہ بدبخت جو بدبخت ہوتا ہے، وہ بدبخت ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی ایک ازلی نوشتہ جو تقدیر ہے، جس کے متعلق جو تقدیر ہو چکی ہے وہ اسی طرح ہی ہوگا۔ تو اس کے متعلق تقدیر یہ تھی کہ یہ آگے سرکش ہوگا، حتیٰ کہ اپنے والدین کو بھی کافر کر دے گا۔ تو پھر ہم نے یہ کیا کہ اس کو قتل کیا، اور فرمایا جیسے پیچھے فرمایا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ، تو اس کو قتل کیا۔ اور اس جگہ فرمایا فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام جواب دے رہے ہیں کہ اس بچے کو قتل کیوں کیا گیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ اس کے والدین ایماندار ہیں، اور یہ بڑا ہو کے والدین کو گمراہ کرے گا، اور ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بچے سے والدین کو اچھا بچہ عطا فرمائے، اچھا ولد، خیر ولد عطا فرمائے، اور زکاتن ایک پاکیزہ ولد عطا فرمائے، وَأَقْرَبَ رَحْمَةً، اور بہت رحیم دل ولد عطا فرمائے۔ کہ اس کو قتل کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے، اس کے جگہ ایک ولد عطا فرمائے گا والدین کو، جو بہت پاکیزہ بھی ہوگا اور بہت رحیم تے مشفق والدین کے اوپر احسان کرنے والا اور خدمت کرنے والا نیکوکار ہوگا۔ تو تفاسیر میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک بچی دی، بچی، ولد پیدا ہوا، بچی، تو اس بچی کا نکاح ہوا ایک اللہ کے نبی کے ساتھ، اور اس نبی سے پھر 70 نبی پیدا ہوئے ہیں اس کی اولاد میں۔
یعنی اتنے کہ فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا کہ اللہ تعالیٰ ان کا بدل دے گا ان سے خیرا منہ زکاۃ وَأَقْرَبَ رُحْمًا، بہتر اور پاکیزہ ستھرا اور رحیم مشفق۔ اب تیسرا مرتبہ ہے کہ دیوار، فرمایا میں نے دیوار کو کھڑا کیا، کہ آپ نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ، یہ دیوار تھی دو بچوں کی جو ابھی بڑے نہیں ہوئے، چھوٹے ہیں، غلام لڑکے کو کہتے ہیں، دو غلام ہیں، لڑکے ہیں، یتیمین، یتیم ہیں۔ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے تو بچہ نابالغ ہو، تو یہ دو بچے نابالغ ہیں، یتیم ہیں، یہ دیوار گھر ان کا ہے۔ فرمایا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ان دو بچوں کا خزانہ مدفون ہے، ان کے بڑے خزانہ اس کے اندر رکھ گئے ہیں۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو ان کا خزانہ ضائع ہو جاتا، تو ہم نے دیوار کو سیدھا کیا اور خزانے کو محفوظ کیا۔ کیا وجہ تھی؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک بندہ تھا، ان بچوں کا باپ یہ بہت بڑا نیک صالح انسان تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تاکہ ان کا خزانہ محفوظ رہے۔ خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کیا، خضر علیہ السلام نے ان بچوں کی اس نسبت کو لحاظ کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ مفسرین نے کہا ہے کہ 7واں دادا تھا یہ صالح، ان بچوں کا 7واں دادا، یہ بچے گویا 7ویں پشت میں تھے اس کی، تو وہ نیک آدمی 7واں دادا تھا، ایک دادا، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، اسی طرح پیچھے 7واں دادے میں وہ نیک آدمی تھا۔ تو اللہ تعالی نیک لوگوں کی اولادوں کی حفاظت فرماتا ہے، یعنی نیکوں کو جو اس دار دنیا سے چلے گئے اور ان کی اولادیں ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، یہ واقع میں ہے، اور یہ ایک نسبت ہے۔ اس لیے نسبت کا جو پاس لحاظ ہے یہ ضرور کرنا چاہیے۔ نیک لوگوں کی اولادیں، ان کی ادب احترام، اور یہ اس مسلک میں ہے جس کو بریلوی مسلک کہا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس مسلک میں آداب ہیں، یہ آداب اور محبت، ادب ان میں زیادہ ہے۔ تو میں نے ایک جگہ بیان کیا تھا کہ آج کل تو بڑے فتنے ہیں، کئی قسم کے لوگ ہیں اور کئی قسم کی باتیں ہیں، لہذا ہمارے لوگ پریشان حیران ہیں کہ کدھر جائیں۔ تو میں نے کہا تم اس جماعت کے ساتھ ہو جاؤ جس میں دیکھو کہ اس جماعت کے اندر ادب ہے، وہی حق پر ہیں اور وہی ادب والے لوگ ہیں۔ یہ بزرگوں کی اولادوں کو بھی ادب کرتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ کی اولاد سے ہیں، صرف نسبت کو دیکھ کے جیسے بھی اولادیں ہیں وہ اس معیار کے مقام میں نہ بھی ہوں بزرگوں کے مقام میں، لیکن نسبت تو ہے، نسب ہے، لہذا اس نسب کا بھی پاس کرتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیوار کیوں جوڑی؟ خضر علیہ السلام تو نبی ہے، جمہور کے مذہب کے مطابق نبی ہے،
وہ فرمایا کہ میں نے کیوں، یہ جو یتیم ہیں، یہ چھوٹے ہیں، اس دیوار کے نیچے ان کے بزرگ خزانہ دفن کر گئے ہیں، یہ اسرار ہیں، یہ اسراروں کا راز کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے یا جس کو اللہ تعالیٰ جنوائے وہ جانتا ہے؟ یہ عطائی علم ہے، لدنی علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبدنا من عبادنا آتیناہ رحمت من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، یہ وہ علم ہے، علم لدنی ہے۔ فرمایا وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دو بچوں کا جو اب ہے وہ بڑا نیکوکار تھا۔ کہتے ہیں نیک آدمی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کا گھر، ان کے آس پاس کے گھر، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ یہ ہمارے کتابوں میں تفسیروں کے اندر اسی آیت کے زیر تحت ذکر کیا ہے، اسی مضمون میں فرمایا کہ ان کی اولادوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، جیسے یہاں وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ ایک نیک صالح انسان تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، پس حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَرَادَ رَبُّكَ، پس تیرے رب نے ارادہ کیا۔ اور اس جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف خالص نسبت، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ تیرے رب کا ارادہ ہوا کہ یہ دو بچے یتیم یہ جوان ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما، پھر یہ اپنے خزانے کو نکال لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو یہ اسرار کا علم عطا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے، اے موسیٰ تیرے رب کا ارادہ ہے کہ جب یہ دو بچے جوان ہو جائیں گے یہ اپنے خزانے کو نکال لیں گے۔ رحمتم من ربک، جو کیا میں نے، فرمایا فعلت ما فعلت رحمتم من ربک، یہ رحمت ہے میرے پروردگار کی جانب سے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق ایک قول ہے کہ نبی ہیں، دوسرا قول ہے کہ ولی ہیں، لیکن صحیح تر اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ نبی ہیں، اور ان کی دلیل یہی ہے۔ ایک فرمایا وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً، آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے رحمت عطا فرمائی ہے، من عندنا، اپنی ذات سے، اپنے پاس سے، عندنا، یہ رحمت وحی ہے اور نبوت ہے، وحی اور نبوت تو رحمت من عندنا وآتیناہ من لدنا علما، اور ہم نے علم عطا فرمایا اس کو، علم لدن یعنی خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو درمیان میں واسطہ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ علم عطا فرماتا ہے، دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ علم لدنی ہے جو کسب سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وہب اور عطا اور بخشش ہے اس کی۔ یہ علم لدنی اور رحمت، اور یہ مقام کے فرمایا رحمتاً من ربک، اگر متعلق ہو ما فعلت الا رحمتاً من ربک، میں نے جو کام کیے ہیں یہ رحمت من ربک،
تیرے پروردگار کی جانب سے یہ رحمت ہے، یعنی اس کی وحی ہے۔ اب وحی یا وحی ملکی ہے جیسے اللہ کے نبیوں پر، یا وحی الہامی ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا وما فعلتہ عن امری، میں نے جو فعل کیے ہیں یہ اپنے امر سے نہیں کیے، اپنے اجتہاد سے نہیں کیے، اپنی سوچ اور فکر سے نہیں کیے، جو کیے یہ اللہ تعالیٰ کے امر سے کیے۔ اللہ تعالیٰ کا امر اسی طرح تھا، تو یہ بھی اس کی نبوت کی دلیل ہے کہ فرماتے ہیں وما فعلت عن امری، کہ میں نے اپنے امر سے نہیں کیا، اللہ کے امر سے یہ افعال کیے ہیں۔ کہ اللہ کا امر جو ہے وہ اللہ کے نبیوں کو ہوتا ہے بلا واسطہ، پھر آگے امت کی طرف پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کلمات برکت عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، ادب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔